ضرر پہنچتا ہو پھر بھی مالک نہیں بنتا۔ ایک واقعہ ہے، ایک آدمی کا رسالۃ مآب کے زمانے میں اس کی کوئی کھجور کا درخت تھا، کسی کے گھر سے ہو کر کے جانا پڑتا تھا، تفصیل ہے کہ ضرر تھا۔ اس سے رسالۃ مآب نے کہا کہ اس درخت کے پاس جاتے ہوئے صاحب خانہ کو سے اجازت لے کر جاؤ، اس کے گھر سے گزرنا پڑتا تھا۔ اس نے انکار کیا، میں اجازت نہیں لوں گا، میں نے اپنے کھجور کے درخت کے پاس جانا ہے، جب چاہوں چلا جاؤں، میں کیوں اجازت لے لوں؟ فرمایا پھر تم کو اس درخت کی جگہ میں اور جگہ بہتر درخت دوں گا تم کو۔ کہا نہیں، مجھے قبول نہیں، میں نے تو اپنے درخت کے پاس جانا ہے۔ رسالۃ مآب نے اس درخت کو کٹوا دیا اور پھینک دیا۔ لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام۔ تم کو اس صورت میں اس درخت کی ملکیت کا حق حاصل ہے جب تک کسی کو ضرر نہ ہو۔ جب کسی کو ضرر ہے تم سے حق ملکیت جو ہے وہ سلب کیا جاتا ہے۔ آپ کا درخت آپ کی کھیت میں، آپ کی زمین میں ہے، کسی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کسی کو حق نہیں ہے آپ سے ملکیت چھیننے کا، لیکن آپ کے درخت جو ہے کسی زمین کے سایہ بنتا ہے اور جڑیں جو ہے کسی اور زمین کو خراب کرتی ہیں، تو اس وقت آپ کو اس درخت کی ملکیت حاصل نہیں ہوگی، سلب ہوگا۔ لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام۔ ملکیت حاصل ہو گئی، کسی کے اوپر ضرر بھی نہیں ہے، لیکن آپ آزاد ہیں اپنے مملوک چیز میں، ملکیت میں تصرف جس طرح چاہ کریں۔ نہیں، چند ایک قواعد ہیں، آپ آزاد نہیں ہیں۔ آپ اس مال سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اپنی قوت لا یموت کے لیے، جو واجب بھی ہے۔ اتنی کمائی کرنا واجب ہے جس سے آپ اپنی زندگی کو بچا سکیں۔ صرف زندگی کو نہیں بلکہ آپ اپنے عزت و وقار کے تحفظ تک کے لیے کمانا آپ کے اوپر واجب ہے۔ اپنے آپ کو ذلیل کرنا آپ کے اوپر حرام ہے، جائز نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو ذلیل کریں اور کمائیں نہ، محنت نہ کریں، مزدوری نہ کریں اور ذلت اور خواری سے دوچار کریں اپنے آپ کو، جائز نہیں ہے۔ آپ کو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ حق نہیں دیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ذلیل کریں، اتنا تصرف کا آپ کو حق حاصل نہیں ہے۔ فزیکلی بھی حق حاصل نہیں کہ آپ اپنا ہاتھ کاٹیں۔ اسی طرح عزت و آبرو یا روحانی معنوی اعتبار سے بھی آپ کو حق حاصل نہیں کہ آپ اپنے آپ کو ذلیل کریں۔ کماؤ، اپنے عزت اور وقار اور مقام کا تحفظ کرو جو معاشرے میں آپ کو حاصل ہونا چاہیے یا حاصل ہے، اس تک کمانا واجب ہے، اور آپ کے اوپر آپ کا حق حاصل ہے کہ مال کمائیں، اتنا مال کمائیں کہ آپ کا اپنا تحفظ اور عزت و آبرو کا تحفظ ہو سکے۔ ایک دوسری چیز، مال جب آپ نے کمایا، آپ مالک بن گئے، اس کے اوپر سے زکوٰۃ دینا واجب ہے، زکوٰۃ دے دو، یہ مالی اعتبار سے آپ کے اوپر واجب ہے۔ ضمناً ایک غلط فہمی کا ازالہ ضروری ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں، اور کتابیں بھی سامنے آئی ہیں جس میں لکھا ہے کہ قرآن میں ایک نحیف سی آیت ہے خمس کے بارے میں، کمزور سی آیت ہے، اور اس کے بہت پیچھے جاتے ہیں، جبکہ بار بار جس زکوٰۃ کا ذکر ہے اس کا جو ہے وہ ذکر تک نہیں کرتے۔ اس بات کے لیے ضمناً یہ ضروری ہے کہ فقہی ابواب میں مجتہدین نے جب احکام کو جدا جدا کر کے بیان کرنے کا نظام بنایا، تو اس وقت ایک کو کتاب الفطرہ فطرت کہا، فطرہ زکوٰۃ کہا، اس کو فطرہ کہا، ایک کو خمس کہا، ایک کو عشر کہا، ایک کو کفارہ کہا۔ یہ اس قسم کے ابواب جو ہے وہ متعدد ابواب بنایا۔
فقہی اصطلاح میں زکوٰۃ اور خمس جدا ہیں۔ فقہی اصطلاح میں فقہا نے اپنی فقہی کتابوں میں مسائل کو جدا جدا کرنے کے لیے ابواب بنائے اور ان کے عناوین بنائے، جدا جدا عنوان۔ خمس ایک عنوان ہے، ورنہ قرآنی اعتبار سے سب زکوٰۃ وآتوا الزکوٰۃ میں آتا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دے دو۔ زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں؟ مالی واجبات دے دو۔ نماز قائم کرو، مالی واجبات دے دو۔ مالی واجبات میں سے ایک باپ کو خمس رکھا، دوسرے کو فطرہ رکھا، دوسرے کو عشر رکھا، تیسرے کو عشر رکھا، سب مالی واجبات میں آتا ہے۔ انفاق، قرآن نے کہا ہے انفاق کے بارے میں کتنی فضیلت ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ابھی عرض کیا کہ انسان کے کمزور ترین جگہ پر، حساس ترین جگہ پر مال بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اور اسی لیے اس مال کے خرچ کرنے کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ قرآن نے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، ان لوگوں کی مثال جو اپنے اموال کو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی سی ہے جس نے 7 خوشے اگائے، فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، ہر خوشے میں 100 دانے ہیں، ایک دانے کے 700 ہو گئے، ایک کے مقابلے میں 700۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، عمومی طور پر جو ایک نیکی بجا لاتا ہے اس کو 10 گنا نیکی کا ثواب ملتا ہے عام طور پر، لیکن مالی نیکی میں ایک کے مقابلے میں 700 ثواب ہے۔ جی 700 ہے، یہ 700 بھی عام طور پر ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، خدا جس کے لیے چاہتا ہے اس کو دگنا کر دیتا ہے۔ 1400 ہوئے۔ جس کے مال انفاق کرنے کا محرک اور خلوص اور للہیت بہت زبردست ہے، اس کے لیے دگنا کر دیتا ہے۔ یہاں پر کسی کے ساتھ آپ کی ہمدردی ہو جاتی ہے، آپ کو ہمدردی حاصل ہوتی ہے، دل چلتا ہے، کے ساتھ 1 روپیہ دیتے ہیں، اس 1 روپے کو 700 نیکیوں کا بلکہ 1400 نیکیوں کا ثواب بھی مل سکتا ہے اگر آپ کے پاس اعلیٰ درجے کا خلوص ہے۔ یہ سب زکوٰۃ ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم، جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں، خمس بھی ينفقون ہے، زکوٰۃ بھی ينفقون ہے، فطرہ بھی ينفقون ہے، اور کفارے میں جو دیتے ہیں آپ وہ بھی ينفقون ہے، سب ينفقون ہے۔ اسی طرح سب زکوٰۃ ہے۔ جو نصاب کے اوپر آتی ہے اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں، جو بچت کے اوپر دینا ہوتا ہے اس کو خمس کہتے ہیں۔ دونوں زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ تزکیہ، پاکیزہ کرنا ہے اپنے مال کو، خمس دو اپنے نفس کو، اس خواہش کو پاکیزہ کرنا ہے، اس بری خواہش کو اور مال کو ہی پاکیزہ کرنا ہے۔ وہ خمس سے بھی ہے، زکوٰۃ سے بھی ہے، فطرہ ہے، اور آپ تبرعات کہتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، خیرات، وہ بھی زکوٰۃ واجبہ نہیں ہے، وہ بھی انفاق ہے۔ زکوٰۃ بھی ہے، یہ انفاق بھی ہے، خرچ ہے راہ خدا میں، تب ہے۔ آپ ہمیشہ سنتے ہیں کہ مولا امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے رکوع میں زکوٰۃ دی تھی، مولا پر زکوٰۃ واجب ہوئی تھی کہ اس تک ادا نہیں کی تھی، جی وہ نصاب پورا ہو گیا تھا۔ نہیں، زکوٰۃ واجبہ نہیں ہے، وہ زکوٰۃ اصطلاحی فقہ میں جس کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں وہ نہیں ہے، وہ انفاق ہے۔ انفاق راہ خدا میں دیے جانے والے ہر مال کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ یہ مولا نے جو انگوٹھی دی تھی وہ زکوٰۃ واجبہ، نصاب پورا ہونے کے بعد جو انسان پر واجب ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ لہٰذا مال کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ مال، جب آپ کے پاس مال ہے آپ کو خرچ کرنا چاہیے اپنے زندگی بچانے کے لیے، واجب ہے۔ اپنی عزت بچانے کے لیے خرچ کرنا چاہیے، واجب ہے۔ مال ہے اور بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں اور
مہمان آتے ہیں تو اس مہمان کے ساتھ جو ہے وہ آپ وہ اچھا سلوک نہیں کرتے، اور لوگ کہتے ہیں یار یہ ایسا ویسا بندہ تھا، آپ کی بےعزتی ہوتی ہے، حرام ہے۔ آپ کہتے ہیں اچھا مولوی صاحبان اچھی مہمانی کے بھی فتویٰ دیتے ہیں، ہاں جی اچھی مہمانی کے بھی ہم کہتے ہیں اپنی عزت اور مقام معاشرے میں جو آپ کا مقام ہے اس کے مطابق آپ کو اچھی مہمانی بھی کرنا واجب ہے، ورنہ آپ ذلیل خوار ہوتے ہیں، مہمان کی نظر میں یہ جائز نہیں آپ کے لیے، یہ بھی مالی واجبات میں سے ہے۔ اور ایک مقام ہے جان بچانا، کسی کی عزت بچانا، کسی کی جان بچانا۔ آپ کے اوپر نہ خمس واجب، نہ زکوٰۃ واجب ہے، نہ فطرہ، کوئی مالی واجبات آپ کے ذمہ نہیں ہے۔ تھوڑے سے پیسے ہیں، پاکیزہ پیسہ ہے، خمس ادا شدہ پیسہ ہے، زکوٰۃ بھی واجب نہیں ہے، یا ہو گئی تھی تو آپ نے دے دیا ہے، اپنا خالص ذاتی مال ہے۔ ایک آدمی مر رہا ہے، 1000 روپیہ چاہیے تو اس کی جان بچ سکتی ہے، آپ پر واجب ہے یہ 1000 روپیہ دے دو اس کو، جی کسی کی جان بچانے کے لیے، ہلاکت سے کسی کو نجات دلانے کے لیے مال خرچ کرنا واجب ہے، یہ بھی مالی حقوق ہے انسان مسلم پر واجب ہے۔ مثلا اس وقت جو مصیبت زدہ لوگ ہیں، بہت سے لوگوں کی جانیں خطرے میں، ان کی عزت و آبرو خطرے میں ہے، واجب ہے ہم لوگوں پر، واجب جی نہیں کہ ثواب کے لیے، اب واجب ہے دے دو، جو کچھ آپ دے سکتے ہیں، جتنا آپ دے سکتے ہیں ان کی عزت بچانے کے لیے، جان بچانے کے لیے دینا واجب ہے۔ ایک اور واجب بھی ہے، قرآن مجید میں ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اور ان کے اموال میں ایک حق ہے جو سائل اور محروم کا ہے۔ روایات میں آیا ہے کہ ایک سائل آپ کے پاس آتا ہے، مانگتا ہے، آپ اس کو بھی دینا چاہیے۔ اس کو کس عنوان سے؟ سائل کے عنوان سے دینا چاہیے۔ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، ایک محروم ہے اور دوسرا سائل ہے۔ محروم تو ٹھیک ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو اس کو اس محرومیت کو دور کرنے کے لیے آپ پیسہ دیں گے نا۔ سائل محروم نہیں ہے، ضروری نہیں ہے سائل کے محروم ہونے، اس لیے کہ قرآن مجید میں سائل کو محروم کے پہلو میں ذکر کیا ہے، لہٰذا سائل کا محروم ہونا ضروری نہیں ہے۔ حدیث میں ہے سائل کا بھی ایک حق ہوتا ہے، وَلَوْ جَاءَ عَلَىٰ فَرَسٍ، تمام مصادر میں ہے، شیعہ سنی تمام مصادر میں یہ روایت موجود ہے کہ سائل کا بھی ایک حق ہوتا ہے، خواہ وہ گھوڑے پر کیوں نہ آئے آپ کے پاس، آج کل گاڑی پر بھی آ جائیں، اس نے سوال کیا ہے، مانگا ہے آپ سے، اس کے سوال کا بھی ایک حق ہوتا ہے، دے دو۔ یہ بھی معصوم نے فرمایا، روایات میں ہے کہ یہ سائل کا جو حق حاصل ہے، یہ بھی نہ خمس ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ فطرہ ہے، نہ انہی واجبات میں سے نہیں ہے، ایک اضافی واجب اور ذمہ داری ہے کہ کسی نے اپنی عزت اور آبرو کو آپ کے سامنے رکھا ہے، اس کی قیمت ادا کرو۔ یہ اس نے بھی ایک قیمت ادا کی ہے مانگتے ہوئے، آپ بھی اس کی قیمت کا معاوضہ ادا کرو۔ آگے چل کر ملکیت، یہ ملکیت کے اوپر جو پابندیاں آئے تھے ان کا ذکر ہے۔ ملکیت کے حدود بھی ہے، کہاں تک مالک بن سکتے ہیں آپ، کیونکہ پہلے بتایا کہ مالک حقیقی اللہ ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجموعی طور پر انسان بحیثیت انسان مسئول ہے، مالک ہے، پھر اس کے بعد فرد مالک ہے، انفرادی طور پر انسان مالک بنتا ہے۔ مالک بننے کے بعد اس کے اوپر پابندی عائد ہوتی ہے، ٹھیک ہے یہ تمہارا مال ہے، لیکن تو اس مال کو تلف نہیں کر سکتا، جائز نہیں ہے کہ ضائع کرے اپنے مال کو، آپ کے لیے جائز نہیں۔ یہ اپنے جو بچی ہوئی جو گندم ہے اس کو سمندر میں ڈالنا جائز نہیں ہے۔ ذخیرہ اندوزی، آپ کا مال ہے لیکن آپ کو
حق حاصل نہیں ہے، اتنا آپ اپنے مال کے اوپر جو ہے ولایت نہیں